بسم الله الرحمن الرحيم. Abu Bakr Mosque, Toronto, Canada. Today is Thursday, night of Miraj, 1st September 2005. Ittiba of Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu is an unparalleled instance. Status of Allah and His Messenger, abolishing selfness in the mosque. Bayan tonight is presented by our honorable guest, Hazrat Maulana Abdul Mazid Nadim Shahib, Damad Barakatuhu. Alhamdulillah. Hamdan kasiran kama amaru. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إقاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیوں، عزیزوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج 1 ستمبر 2005 عیسوی ہم یہاں جامع ابو بکر صدیق اسکابرو کینیڈا میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کی ملاقات کے عنوان کو ملحوظ رکھتے ہوئے
میں نے آپ کے سامنے 15ویں پارے کا ابتدائی حصہ شروع کی آیہ کریمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سامنے رکھا ہے۔ حدیث کا ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں۔ آپ کے دل و نگاہ کی تطہیر کے لیے، پاکیزگی کے لیے اللہ آپ کے دل و نگاہ کو پاک فرما دے تاکہ آپ قرآنی صداقتوں کو سننے کے لیے بصمیم قلب تیار ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ یہ باتیں ان کانوں سے سننے کی نہیں، یہ دل سے سننے کی ہے۔ دل کی سماعت جب تک متوجہ نہ ہو، آپ ان باتوں سے استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی کے لیے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں یا کسی کو پسند فرماتے ہیں تو اسے دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تفقہ کے معنی یہ ہے کہ جو بات دل میں اتر جائے اور جس کو سن کر دل مطمئن ہو جائے، دل کی گہرائیوں میں جو اتر جائے، اور دل کی گہرائیوں میں اسی کے بعد اترتی ہے جس پر وہ راضی ہو۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ منطق نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے، یہ اہل نظر کے ہاں روحانی استعداد ہے یا عشق و مستی کا سفر ہے، جس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، اس پہ چھوٹا سا ایک جملہ بھی اثر کر جاتا ہے۔ اگر اس کی نظر کرم نہ ہو تو پیغمبر کی دعوت بھی دل میں نہیں اترتی، اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے۔ میں نے اس دن مدینہ مسجد میں بھی کہا کہ ہمارے ایک بڑے ہی نیک نام اللہ والے گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، جو پہلے بادشاہ تھے، نفسانی زندگی گزارتے تھے، پھر اللہ نے انہیں قبول فرما لیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ، بادشاہی کے زمانہ میں اس طرح ان لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، آپ خوب سمجھتے ہیں۔ اپنے بیڈ روم میں آرام کے لیے گئے، سونے کے لیے گئے تو دیکھا گھر میں کام کاج کرنے والی خادمہ اور کنیز بادشاہ صاحب کے بیڈ پہ سوئی ہوئی ہے۔
بستر پہ سوئی ہوئی. ہوا یوں کہ بیڈ روم صاف کیا اس نے، چیزوں کو ٹھکانے لگایا، سنبھالا، بستر بھی بنایا. اس کی نرمی اور گداز محسوس کر کے سوچا کہ بڑا آرام دہ ہے، بہت ہی پرسکون بستر ہے، ذرا لیٹ کر دیکھوں تو اس پر سونے سے کتنا آرام ملتا ہے، ذرا لیٹ کے دیکھوں تو. اب سنگریزوں اور زمین پہ لیٹنے والے بستر کو جو شاہی بستر ملا، کمہار اور اطلس کی چادر والا اور نرم و گداز تکیوں والا، تو بیچاری نیند میں کھو گئی، سارے جہان سے غافل ہو گئے. بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ بادشاہ صاحب آ گئے. اس نے اپنے شاہی پروٹوکول کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھی. ایک خادمہ اور کنیز میرے بستر پہ سو رہی ہے. غصے میں اسے چابک مارے، جگائے بغیر، بیدار کیے بغیر چابک مارے. وہ بیچاری گھبرا کے اٹھ بیٹھی، بادشاہ کو سامنے پایا، رونے لگی، معافی مانگی، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجیے. اس زمانے میں ابھی سوری تیار نہیں ہوا. اوپر دیکھ کر ہنسنے لگی. اب دیکھیے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر کس طرح اسباب بنتے ہیں. اس کا اوپر دیکھ کر جو ہنسنا تھا، یہی بادشاہ صاحب کی زندگی میں تبدیلی کا باعث بن گیا. بادشاہ حیرت سے پوچھتا ہے، تیرا رونا تو سمجھا ہوں، ہنستی کیوں ہے؟ اس بیچاری نے کہا، ہنسنے کی وجہ بتاؤں گی تو اور مار کھاؤں گی. اس نے کہا نہیں ماروں گا، بتاؤ، میں خود کہتا ہوں، بتاؤ. کہنے لگی بادشاہ صاحب، روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چابک نے میری چمڑی ادھیڑ ڈالی. ہنستی اس لیے ہوں کہ یا اللہ، اس بستر پہ 5 منٹ سوئی ہوں، مجھے تو 5 چابک نقد مل گئے. جو ساری زندگی سو رہا ہے، پتہ نہیں اسے کتنی مار پڑے گی. یہ ایسا بستر ہے. اس جملے سے ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی دنیا بدل گئی. ساری رات روتا رہا، بستر پہ نہیں سوئے، ساری رات روتا رہا. صبح ہوئی تو اپنے درباری لوگوں سے کہا، یہ رہا تاج اور وہ رہا تخت، اسے سنبھالو. یہ رہا تاج اور وہ رہا تخت، سنبھالو. میں تو اب اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں. بھائی، ایک ہے تن کی زندگی اور ایک ہے من کی زندگی. تن کی زندگی وہ ہے جو ہم گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، صبح اٹھتے ہی کھانا شروع کرتے ہیں. بریک فاسٹ کے نام پر ایک پرماننٹ لنچ ہو گیا ہے. پھر لنچ کے ٹائٹل میں ایک اور لنچ ہوا، ڈبل لنچ ہو گیا. پھر ان بٹوین بھی ہم چلتے رہتے ہیں کچھ نہیں. پھر ڈنر ہو گیا. تو یہ تن کی زندگی ہے. اور من کی زندگی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں
مسلسل 2 دن کبھی چولہا گرم نہیں ہوا. یاد رکھیے، مسلسل 2 دن کبھی چولہا گرم نہیں ہوا. اور جب کھانا بنتا تھا تو وہ کھانا بھی کئی ڈشز نہیں ہوتی تھی. 1 ڈش کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے اور کھانا تیار ہوا. اگر کوئی فقیر آ گیا، سوال کرنے والا آ گیا، تو وہ کھانا اس کو چلا گیا. اللہ آپ کے دل کی دنیا کو پاکیزہ بنا دے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کے لیے پسند فرما لے. پھر انشاءاللہ قرآن اور سنت کی روشنی آپ کے دل کی دنیا میں ضرور جگہ پا لے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو پسند فرماتا ہے، چاہتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سمجھ کے کیا معنی؟ دین پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. دین پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. یہ ہے فہم دین، یہ ہے شرح صدر. شرح صدر جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ربی اشرح لی صدری، ربی اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی، مانگا، اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب بن مانگے ہم نے تجھے شرح صدر نہیں عطا فرما دیا. باقی سب کو مانگ کر ملتا ہے اور محبوب کو بغیر مانگے عطا ہوتا ہے. جب طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تو دوڑے اس آواز کی طرف، انی انا ربک، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. اخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تم پاکیزہ جگہ پہ ہو، یور آن ہولی پلیس، شوز لیس ہو جائیے، جوتے اتار دیجئے، اتار دیے اور پھر دوڑے اس آواز کی طرف. رب العالمین نے فرمایا، ما اعجلک، ما اعجلک، جلدی کیوں کرتے ہو، دوڑتے کیوں ہو؟ عرض کیا، ربی لترضا، ربی لترضا، یا اللہ جب تو نے بلایا تو پھر میں کیسے آرام آرام سے چلوں؟ معبود کی کال پر جلدی ہی تو آؤں گا، دوڑ کر آؤں گا، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے، اس لیے دوڑ رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. یہ کلیم اللہ ہے جو دوڑ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور حبیب اللہ کا یہ مقام ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تیرا رب اتنا عطا کرنے والا ہے، تجھ کو اتنا کچھ عطا کرنے والا ہے کہ تجھے راضی کر دے گا، تجھے راضی کر دے گا، اتنا کچھ عطا کرنے والا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں، اللہ کے محبوب آپ کو تو ساری نعمتیں عطا ہوئی، آپ پر تو نعمتوں کا اتمام ہو گیا، اب ایسی کون سی نعمت ہے کہ جو اللہ آپ کو عطا کریں گے اور آپ راضی ہو جائیں گے؟ فرمایا یہ سیکرٹ ہے، میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے. تو صحابہ کی نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ سسپنس نظر آتا ہے، تجسس معلوم ہوتا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں وہ کون سا راز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر میں عبادت کرنے والے
اپنی عبادت کے حوالے سے جنت میں چلے جائیں گے، ریاضت کرنے والے اپنی ریاضت کے حوالے سے جنت میں چلے جائیں گے، ذاکرین ذکر سے، ساجدین سجدوں سے، قائمین قیام سے، مجاہدین جہاد سے، قراء قرات سے، سب اپنے اپنے مقام کے حوالے سے جنت چلے جائیں گے۔ کچھ گناہگار باقی رہیں گے، کچھ گناہگار باقی رہیں گے۔ اس وقت میں سجدے میں سر ڈالوں گا، اور وہ سجدہ اتنا طویل ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سجدے بھی اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ میرا رب مجھ سے کہے گا ارفع رأسک، میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل تعطا، جو مانگو گے عطا کروں گا۔ میں سر اٹھا کے عرض کروں گا یا رب العالمین، عبادت گزاروں کو تو عبادت سے جنت ملی، ریاضت گزاروں کو تو ریاضت سے جنت ملی، اطاعت گزاروں کو تو اطاعت سے جنت ملی، شہداء کو شہادت سے جنت ملی، صدیقین کو صداقت سے جنت ملی۔ یا اللہ، یہ جو میرے گناہگار میرا نام لینے والے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میرا رب پوچھے گا تو کیا چاہتا ہے؟ میں عرض کروں گا یا اللہ، میں ان کی سفارش کرتا ہوں، انہیں بھی اپنے کرم سے جنت میں بھیج دے۔ تو میرا اللہ ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، میں راضی ہو جاؤں گا۔ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ تو معراج عروج سے مشتق ہے، عروج، اور عروج بلندی کا استعارہ ہے۔ یہ عروج جو اسلامی لغت میں، اسلامی ڈکشنری میں معراج کے ٹائٹل سے متعارف ہے، ہم جانتے ہیں، اس کا ایک خاص تصور ہے، اسپیشل کانسیپٹ ہے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکی زندگی میں، ایک رات کے مختصر سے حصے میں فرش سے عرش تک کا ایک سفر ہے، جو اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے، اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منفرد عظمت کا مظہر ہے۔ عروج اور رفعتیں باقی انبیاء اور رسول کو بھی ملی، لیکن ان سب کو فرش زمین پر یہ بلندی نصیب ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عرش بری پر یہ عزت عطا فرمائی۔ تو باقی انبیاء اور رسول اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی فرق ہے مقام کا، کہ ان کی معراج زمین پر اور رحمت عالم کی معراج عرش پر، آسمان پر۔ تو باقی انبیاء اور رسول اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتوین یہی امتیاز ہے کہ جتنا زمین سے آسمان بلند ہے، اتنی ہی باقی انبیاء اور رسول سے رحمت للعالمین کی شان بلند ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً، ہم نے یہ جو آپ کو عزت عطا فرمائی، یہ امتحان ہے، کسوٹی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے عقل و دانش کی اتنی ضرورت نہیں جتنی بصیرت اور روحانیت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عقل کی پرواز محدود ہے، لمیٹڈ ہے،
یہ بات عقل میں نہیں آئے گی. کل بھی جس کسی نے اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کی اس نے ٹھوکر کھائی. آج بھی جو اس کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ ٹھوکر کھا جائے گا. کھائی ہے، نام نہیں لیتا ہوں. بعض لوگوں نے اس حوالے سے ٹھوکریں کھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالہ سے ابو جہل کو جب یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے رات کے ایک حصہ میں مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے اور پھر عرش معلی تک لے گئے، تو وہ خوش ہوا. اس کا خوش ہونا ان معنوں میں نہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت ملی، بلکہ اس کا خوش ہونا ان معنوں میں تھا کہ ایک ایسا ویک پوائنٹ میرے ہاتھ آیا ہے کہ مسلمان اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. چنانچہ تنقیدی نقطۂ نظر سے وہ سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر کہنے لگا، ان کی ہر بات مان لیتے ہو، اب یہ بھی مانو گے ان کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ تو ابو جہل نے کہا وہ کہہ رہے ہیں رات کے ایک حصہ میں اللہ نے مجھے مکہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے عرش معلی تک پہنچا دیا. ابو بکر یہ بھی مان لو گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تو یہ کلیم کرے تو اقرار کفر ہے، اور اگر میرے محبوب نے کلیم کیا ہے تو انکار کفر ہے. یہ فی البدی برجستہ اور نیچرل امپریشن تھا فرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، جس میں کوئی فلسفی کوئی منطق کار فرما نہیں، بس سنا اور فرما دیا. اگر تو یہ دعویٰ کرے تو اقرار کفر ہے، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو انکار کفر ہے. اس پر ابو جہل نے کہا کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو جہل عقل اچھی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن محمد عربی عقل سے بہت اچھی چیز ہے. تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل و دانش کو رحمت للعالمین کی سچائی پر قربان کر چکے ہیں. یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو تم لے کے آئے ہو، ہم تو اس سے بڑی بات مانے ہوئے ہیں. ابو جہل اور چکرایا، شاید کوئی اور بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے. کہنے لگا وہ کون سی بات ہے جو تم پہلے سے مان چکے ہو؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا نے، ہمارے محبوب نے فرمایا ہے تمہارا اللہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے. اسی کی عبادت کیا کرو، وہی اس لائق ہے کہ اسے پکارا جائے اور اسی کے سامنے دامن پھیلایا جائے. اسی کو ہر جگہ موجود مان کر، ہر جگہ موجود مان کر اس سے اپنے دل کی بات کہی جائے. ابو جہل نے کراس کوشچن کیا تم نے اس کو دیکھا بھی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا نہیں دیکھا تو نہیں، حضور سے سنا ہے. فرمایا پھر تم نے مان لیا؟ صدیق اکبر نے فرمایا ہم نے مان لیا. دیکھے بغیر مان لیا؟ کہاں دیکھے بغیر مان لیا؟ تم عجیب لوگ ہو، کیوں نہیں اپنے
ایمان سے تم نے کہا کہ پہلے اللہ کو دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، کیونکہ ہم دانشور لوگ ہیں، ہم عقل والے ہیں، سنی سنائی پر نہیں یقین رکھتے، جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل اگر ہم یہ اصرار کرتے، ہم یہ ڈیمانڈ کرتے کہ اللہ کو دکھاؤ تو پھر مانیں گے، تو شاید ہمارا محبوب اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک ہمیں دکھا دیتا۔ ابو جہل نے کہا کتنی اچھی بات تھی، دیکھ لیتے پھر اس کو مانتے۔ فرمایا پوری بات سنو نا، پوری بات سنو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطالبے پر، ہمارے تقاضے پر اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک ہمیں دکھا دیتے تو اللہ پر ہمیں ایمان و یقین کا وہ مقام نصیب نہ ہوتا، آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں وہ مقام نصیب نہ ہوتا جو رسول اللہ کی زبان سے سن کر نصیب ہوئی۔ اس لیے کہ ہماری آنکھوں کا دیکھنا اتنا یقینی نہیں ہے جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یقینی ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولنے میں غلطی نہیں کر سکتی۔ اچھا تم یہیں رہو، میں ابھی جاتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور جو ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں ابو بکر کی طرف اٹھیں، چہرے پہ خوشی کی چمک آ گئی، جیسے کہ انتظار ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا راستہ دے دو، میرے یار غار کو قریب آنے دو، قریب آنے دو۔ ابو بکر قریب آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ معراج بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وقفہ فرماتے تھے تو ابو بکر صدقتا کی مہر لگاتے تھے، آپ کے ہر وقفے پر صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا حبیبی، صدقتا یا حبیبی، سچ کہا آپ نے، سچ کہا آپ نے، سچ کہا آپ نے۔ جب بات پوری ہو چکی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تیرا عرش وہاں ہے، میرا عرش تو یہاں ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آج کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو یہ خطاب عطا فرمایا، انت صدیق الی یوم القیامہ، ابو بکر آج کے بعد تو قیامت تک صدیق کہلائے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا وہ خواب سچا ہو گیا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم مادر میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تو فرماتی ہیں کہ مجھے ایک آواز آیا کرتی تھی، یا امت اللہ بالتحقیقی ابشری بالولد العتیقی اسمہ فی السماء صدیقی وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی۔ اللہ کی کنیز، اللہ کی کنیز تجھے مبارک ہو، تو عتیق بیٹے کی ماں بننے والی ہے، تو عتیق بیٹے کی ماں بننے والی ہے، جس کا خطاب آسمانوں میں صدیق گونجتا ہے، اور جو ہجرت کے سفر میں رحمت عالم کا رفیق بننے والا ہے۔ دوستو، ابو بکر کی تصدیق نے پوری انسانیت پر بالعموم اور امت مسلمہ پر بالخصوص احسان فرمایا۔ ابو بکر کی تصدیق اور تائید نے پوری انسانیت پر عموماً اور امت مسلمہ پر، فرزندان اسلام پر خصوصاً احسان فرمایا کہ اس حوالے سے جو کوئی کنفیوژن پیدا ہونے والی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید و تصدیق نے اس کنفیوژن کے دروازے بند کر۔ اب یہ معراج ہے کیا؟ معراج وفاؤں کا صلہ ہے، وفاؤں کا صلہ ہے۔ بے شک بہت بڑی رفعت اور بلندی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رحمت عالم کی وفائیں بھی تو مثالی ہیں۔
اللہ کی محبت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مراحل طے فرمائے ہیں کوئی اور ان مرحلوں سے گزر کے دکھائے تو مانوں. وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق مانتی تھی، جو قسمیں کھایا کرتے تھے ان کی صداقت و امانت کی، ان کی دیانت کی، جو ہاتھ ان کے راہوں میں پھول بچھایا کرتے تھے، کیا پھر انہی ہاتھوں نے پتھر نہیں اٹھا لیے؟ جو قربانت شوم کہا کرتے تھے، پھر انہی آنکھوں میں غیظ و غضب کی سرخی نہیں آئی؟ پیشکش ہوئی سارا زمانہ آپ کا، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیجئے ہمارے ساتھ، جو ہم کر رہے ہیں اسے بھی چلنے دیجئے، جو آپ چاہتے ہیں ہم اس پہ بھی کوشش کریں گے. کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی پر تھوڑی سی نرمی کیجیے. فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. تم مجھے دنیا کی پیشکش کرتے ہو اور میرا یار تو مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ دلاتا ہے. میں تمہاری بات کو کیا کروں گا، تمہاری چھوٹی سی پیشکش کو کیا کروں گا؟ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے وفا کرنے کا عزم کر چکا ہوں. تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو، کہ میں بندوں کی عبادت کا راستہ کھلا رکھوں، میں مخلوق کی عبادت کے لیے بھی اپنے دل میں گنجائش پیدا کر لوں، سافٹ کارنر پیدا کر لوں. ایھا الجاہلون. قرآن کریم کا انداز بیان بڑا مشفقانہ ہے، عادلانہ ہے، منصفانہ ہے، کریمانہ ہے. قرآن کریم کسی کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کرتا، اولئک الذین کے صیغے استعمال کرتا ہے. لیکن دو مقام ایسے آئے کہ وہاں ضروری ہو گیا تھا کہ کافروں کو ایھا الکافرون کہا جائے اور جاہلوں کو ایھا الجاہلون کہا جائے. ایک سورہ کافرون میں قل یا ایھا الکافرون، وہ مقام بھی اس کی توحید کے سلسلے میں کہ ان کی خواہش تھی کہ رب کو بھی سجدہ کیا جائے اور سب کو بھی سجدہ کیا جائے. ایک ہے رب کا سجدہ اور ایک ہے سب کا سجدہ. ان کی کمپرومائز کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ بندوں کی عبادت کے لیے بھی اپنے اندر گنجائش پیدا کر لیں. اللہ کی عبادت حقیقی ہوگی، بندوں کی عبادت مجازی ہوگی کہ اللہ کے جو بندے ہیں ہم ان کے ذریعے وہاں تک پہنچیں گے. ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہوتی. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم اس لیے ان کے در پہ جاتے ہیں، لات و منات عزا و حبل اور ہم نے یہ جو دربار اور آستانے بنا رکھے ہیں، اس لیے ان کے در پہ جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں، کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں. ہماری سنتا نہیں،
اور ان کی ٹھکراتا نہیں. بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے گنجائش پیدا کیجیے، مخلوق کے لیے گنجائش پیدا کیجیے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ تک پہنچیں، کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں، تو ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز فکر کی نفی فرمایا، اس سوچ کو مسترد فرمایا کہ یہی تو میں کہنے آیا ہوں تم سے کہ اس تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ میں تمہیں سکھا رہا ہوں اس طریقے کو اختیار کر لو، اور کسی سیڑھی کی زینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ صاحب مکان پہ چڑھنا ہے، زینہ تو ضروری ہے، زینے کے بغیر مکان پہ کیسے چڑھیں گے؟ تو زینہ سنت ہے، اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کوئی زینہ نہیں ہے قیامت تک. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں میرے رسول سے ملے اس کو پکڑ لو، اور جس سے وہ روکے اس سے دور ہو جاؤ. بس یہی ایک زینہ، اس کے علاوہ کوئی زینہ نہیں. نہ کوئی عالم زینہ ہے، نہ کوئی ولی زینہ ہے، نہ کوئی صدیق زینہ ہے، نہ کوئی شہید زینہ ہے. یہ سب کے سب متبعین میں سے ہیں، متبعین میں سے ہیں. اتباع کریں گے تو عزت پائیں گے، اور اتباع سے ہٹیں گے تو کوئی عزت نہیں ملے گی انہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں. میرا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو. قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا اور پکار کو، کیا کہا آپ نے؟ سنتا نہیں ہوں، قبول کرتا ہوں. استجب لکم، سننے اور قبول کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. سننا یہ ہے کہ کسی نے کہا شاہ صاحب کل ہمارے ہاں بیان ہو جائے، میں نے کہا سوچوں گا، دوستوں سے مشورہ کروں گا. اور قبول کرنا تو یہ ہے کسی نے کہا یوں ہو اور میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہو جائے گا، تو بڑا فرق ہے. رب العالمین نے فرمایا تم جب مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں اور پکار کو قبول کرتا ہوں. قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو مجھے پکارنے میں، مجھے یاد کرنے میں بخل کرتے ہیں یا تکبر سے کام لیتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم رسید ہو، ذلت کے ساتھ جہنم میں پہنچائے جائیں گے. تو سب کہہ دیجئے ایک مرتبہ یا اللہ، دل سے کہیے، اسلامک سے، ناٹ فرام اسلامک، فرام ہارٹ. یا اللہ. یہ آپ نے کیا کہا؟ عبادت کی ہے آپ نے، یہ عبادت کی. اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور دل سے یاد کرنا. شاید اس دن میں نے عرض کیا ہو، ایک شخص کو جنتی اللہ نے جنت میں بھیجنے کا حکم فرمایا تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ نیکی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، پوری زندگی میں نے تو گناہوں میں گزار دی ہے، کس بات پہ جنت مل رہی ہے؟ رب العالمین فرمائیں گے تو نے رات کو سوتے ہوئے ایک مرتبہ کروٹ بدلی تھی اور بے ساختہ تیرے منہ سے نکلا تھا یا اللہ، تو تو بھول گیا ہے، میں نے یاد رکھا ہے، اسی پر تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں. پھر کہہ دو ایک مرتبہ. تو یہ کیا کیا آپ نے؟ عبادت کی ہے. یا اللہ کہنا عبادت ہے. اس کو یاد رکھنا صرف اس کا حق ہے
کہ ہر جگہ ہر وقت اسے پکارا جائے، صرف اس کا حق ہے کہ ہر جگہ ہر وقت اسے پکارا جائے۔ شاہ حرف ندا ہے، حرف ندا ہے، اور اللہ منادا ہے، تو ندا اسی منادا کے لیے ہے۔ یا اللہ، یہ آپ نے عبادت کی ہے، اور اگر بندوں میں سے کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو آپ نے یا کے ساتھ پکارا تو پھر وہ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا۔ اللہ کو جب آپ پکاریں گے یا اللہ، تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بات یاد رکھو گے؟ اتر رہا ہے دن میں یا یہاں تک؟ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ جہالت کے بیماروں، مجھ سے یہ توقع کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مان لوں، کسی کو پارٹنر مان لوں، نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری بات سنوں یا عرش بری سے ہونے والی تنبیہ کو سنوں، مسلسل تنبیہ، کنٹینیوز وارننگ، کنٹینیوز وارننگ۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ میرے محبوب ہو تو میرے محبوب، ہو تو میرے محبوب، میں نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ تیری مسکراہٹوں سے ستاروں کو چمک ملی، تیرے پسینے سے پھولوں کو مہک ملی، تیرے قیام سے آسمانوں نے بلندیاں لے لی، تیرے قعود سے دھرتی کو سکون ملا، تیری ہاں امر بن گئی، تیری نہیں ہو گئی۔ میرے محبوب، میں نے تجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ کونین اور ثقلین کا تجھے امام بنا دیا۔ ملائکہ بھی تیری غلامی کرتے نظر آتے ہیں، نوری بھی تیری غلامی کرتے نظر آتے ہیں میرے محبوب، لیکن میرا محبوب ہونے کے باوجود لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ہونا گوارا کیا لیحبطن عملک، تو تو بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ پائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں غیرت بھی زیادہ ہے۔ محبت کرنے والے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اللہ کو اپنے محبوب سے جتنی محبت ہے وہاں احساس بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد، یہ تجھے دنیا کی خواہشات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور میں تجھے اپنی محبت کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ بل اللہ فاعبد، اللہ کی ہی عبادت کرتا جا، اللہ کی ہی عبادت کرتا جا، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار میرے بندوں کا امام بن جا۔ رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، یا اللہ میں تیری محبت میں اور تیرے پیار میں وفا کروں گا، عزم ہے سارے صدمے اٹھاؤں گا، سارے زخم کھاؤں گا، لیکن تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں برداشت کروں۔ مانتا ہوں
اور منواؤں گا، مانتا ہوں اور منواؤں گا۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ اللہ ہی۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ اللہ ہی۔ ہو سکے تو یہاں سے آواز دو، اسلامک سے نہیں، ادھر سے تھوڑا سا ہی پہ پش، تھوڑا سا ہی کو پش کرو۔ اللہ بھی کے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ کینیڈا میں رہنے والوں معبود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ علام الغیوب کون؟ علام الغیوب اللہ ہی یا اللہ بھی؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سبق پڑھایا ہے، یہی سچ منوایا ہے، اور اسی سچ کے لیے زخم کھائے ہیں میرے آقا نے۔ کانٹے بچھائے گئے پاؤں کے نیچے، سنگ برسائے گئے رحمت عالم پر، سر سے پاؤں تک اللہ کا محبوب زخمی ہوا اور خون میں رنگین ہو گیا آپ کا جسد اطہر، دانت توڑے گئے رحمت عالم کے، وطن چھڑایا گیا اللہ کے محبوب کا۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور فرمایا علام الغیوب کون؟ لا يعلم من في السماوات والارض قل لا يعلم۔ رب العالمین نے فرمایا کہانی تو میری ہے، بیان تیری زبان سے ہو۔ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان اور زمین میں غیب جاننے والا کوئی نہیں مگر اللہ ہی۔ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ ان اللہ عنده وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في السماوات والارض وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، وعنده مفاتیح الغیب، مفتاح الغیب نہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اسی کے پاس ہے غیب کی چابی۔ اگر قرآن یہ کہتا کہ وعنده مفتاح الغیب، اللہ کے پاس ہے غیب کی چابی، تو عجم کے بیمار گنجائش نکالتے، کہتے بڑی چابی تو اللہ کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں ہمارے حضرت صاحب کے پاس بھی ہیں کہ یہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے چور بازاری کے دروازے بند کیے، فرمایا وعنده مفاتیح الغیب، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، چھوٹی بڑی ساری غیب کی چابیاں اسی کے پاس۔ لا يعلمها الا هو، یہ تاکید کے لیے آیا، بات تو ہو گئی تھی، کوئی نہیں جانتا غیب کی باتیں مگر اللہ ہی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے، شہر میں، جو کچھ ویرانوں میں ہے، آبادیوں میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، یہ ہے اس کے علم کی وسعت، یہ ہے رب العالمین کے علم کی وسعت
کہ جب ونٹر میں پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گرنے لگتے ہیں، قرآن کہتا ہے قرۂ ارض پر پوری کائنات میں درختوں سے گرنے والے پتوں میں سے کوئی ایک پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین سے اگنے والا کوئی بیج، کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس کے دفتر میں محفوظ۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ کے حوالے سے فرمایا زمین سے جب بھی کوئی دانہ اگتا ہے، جب کوئی بیج پھوٹتا ہے تو فطرتاً ایک شاخ اس کی نکلتی ہے، بعد میں پھر وہ پھیلتا ہے، اس کو پتے لگتے ہیں، ٹہنیاں بنتی ہیں، وہ پودا بنتا ہے یا درخت بنتا ہے، لیکن جب پھوٹتا ہے زمین سے تو ایک ہی شاخ نکلتی ہے۔ اس نے فارسی میں اس کو منظوم کیا اور فرمایا ہر گیا ہے کہ الزمین رویت، ہر گیا ہے کہ الزمین رویت وحدہ لا شریک لہ ہوئے۔ جب بھی کوئی بیج، کوئی دانہ پھوٹتا ہے تو سب سے پہلے اس کی توحید بیان کرتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ ہوئے۔ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ کس کی لینگویج ہے؟ فطرت کی لینگویج، یہ نیچر کی لینگویج ہے، نیچرل لینگویج ہے۔ فطرت بولتی ہے وحدہ لا شریک لہ، فطرت کی زبان ہے وحدہ لا شریک لہ۔ اس لیے سب کچھ اسی سے ہونے اور اس کے بغیر کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا ہوگا تو بات بنے گی۔ شیخ محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کے رضاکار شیخ محمد الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ کی جماعت تبلیغی کے رضاکار یہی منواتے ہیں پوری دنیا میں سب کچھ اللہ سے ہونے اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو گے تو بات ہوگی، پھر بات بنے گی، پھر وفا ہوگی۔ ادھر بھی دیکھو اور ادھر بھی دیکھو، محبت کے سفر میں ادھر اور ادھر دیکھنے والے مار کھا جاتے ہیں۔ کوئی آوارہ کسی خاتون کو چاہنے والے چاہت کا دعویٰ کرتے ہوئے پیچھا کرتا تھا، یہاں کے تو چاہنے والے بھی عجیب ہیں۔ ہمارے عبدالسلام کے گھر کسی نے نوک کیا، دیکھا تو دو بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، ہمیں جگہ دے دو۔ اس نے کہا ایسے کیسے جگہ دے دوں، فون بھی کر دیا جہاں کرنا چاہیے تھا، اور ان سے پوچھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو انہوں نے بتا دیا ابھی جگہ دے دو، تو پھر جگہ دے دی۔ جب جھانک کے دیکھا تو وہ ماشاءاللہ بلیک کلر کے اینیملز تھے، دو ٹانگوں والے۔ چاہت کا دعویٰ کرنے والا پیچھا کر رہا تھا، اس خاتون نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بس چاہتا ہوں تجھے، آئی لو یو۔ اس نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں تو بہت ہی بیکار ہوں، کسی کام کی نہیں۔ میری سسٹر ہے، بہت ہی مجھ سے بیوٹیفل ہے، میرے پیچھے آ رہی ہے۔ مجھے پلٹ کے دیکھا اس نے، اٹھا کے اس نے تھپڑ مارا کہ ہر جائی کہیں کے دعویٰ مجھ سے کرتے ہو چاہت کا، دیکھتے ادھر ہو۔ ادھر ادھر دیکھنے والے چاہت اور محبت کے دعوے میں سچے کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ سچے تو وہ ہوتے ہیں جن کی نظر ایک ہی رخ پہ قائم رہے، ہر جائی نہیں، یکجائی بن کے دکھائیں، ایک ہی رخ پہ قائم رہے، وحدہ لا شریک لہ۔ باقی سارے محبوب، دنیا کے سارے محبوب جنہیں ہم نے اور آپ نے محبت کے قابل بنا رکھا ہے، اوہو ڈیپلی ذرا تھوڑا سا
دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، غلاظت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، گندگی اور بدبو کے سوا کچھ نہیں ہوگا، باقی سارے محبوب اللہ کی محبت پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، باقی سب کو اللہ کی محبت میں قربان کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کو کسی کی محبت پہ داؤ نہیں لگایا جا سکتا، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس کو کیسے چھوڑا جائے؟ اس کے لیے اس کو کیسے، دنیا کے لیے اللہ کو کیسے چھوڑا جائے؟ اللہ کے لیے سب کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، اللہ اس مقام پہ پہنچا دینا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس نے میرے لیے ساری دنیا کو ناراض کیا، میری محبت میں، میرے پیار میں ساری دنیا کو ناراض کیا، لیکن مجھے نہیں چھوڑا۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنے پیار اور اپنی عبادت کے راستے پر استقامت کا سبق دیا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راستے پر استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، استقامت کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس بلندی کے مقام پہ پہنچایا کہ جہاں عقل انسانی بھی نہیں پہنچ پائی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی لائے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے وہاں جمع کر رکھا ہے۔ ہم سے جو لوگ پوچھا کرتے تھے کبھی کبھی اعتراض کے لہجے میں، تنقید کے لہجے میں، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جسد عنصری کے ساتھ نہ کوئی پلین، نہ کوئی سیارہ، نہ کوئی ڈسکوری، نہ کوئی اپولو، کیسے گئے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ انبلیویبل باتیں منواتے ہو۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہی کو یہ استعداد دے دی، یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ انہوں نے اہل الفلاک کا ایک ڈھانچہ بنایا، اس میں انسان کو بٹھایا، بھیجا، پھر خود دعویٰ کیا وہ چاند پہ پہنچ گئے۔ ان کے سوال کا جواب ہماری زبان سے نہیں، انہی کی زبان سے، جواب المغالطۃ فی المغالطۃ موجود، جو ہم سے پوچھا کرتے تھے انہی کی زبان سے جواب مل گیا۔ تم نیل آرمسٹرانگ کو چاند پر بھیج سکتے ہو تو خالق کائنات اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ نہیں بلا سکتا؟ اگر تم جیسے ضعیفوں کو یہ صلاحیت اور اتنی قوت ہے، تم بندے ہو نا، تو سارے بندے ضعیف ہیں، سارے بندے ضعیف ہیں، کھانے کو نہ ملے تو بھوک سے مرتے ہیں، وہی کھانا جا کے اسٹامک میں پرابلم بن جائے تو پین سے مرتے ہیں۔ کیا حال ہے اس کا؟ انسان کا کیا حال ہے؟ ایک بادشاہ صاحب ایک شکار کے دوران درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے فقیر کے پاس گئے، کہنے لگا پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ گے؟ فقیر نے غور سے دیکھا، پانی کا مشکیزہ لٹک رہا تھا، اتارا، پیالے میں پانی ڈالا، پیش کیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا میں بادشاہ ہوں، کیا چاہتے ہو، کیا دے دوں؟ فقیر نے کہا مچھر بہت تنگ کرتے ہیں، مکھیاں بہت تنگ کرتی ہیں، تو بادشاہ انہیں روک دے، مجھے تنگ نہ کیا کر۔ بادشاہ صاحب کہنے لگے مچھر اور مکھی پر تو میرا آرڈر نہیں چلتا۔ وہ درویش کہنے لگا جب مچھر اور مکھی پر تیرا آرڈر نہیں چلتا تو تیری بادشاہی کو میں کیا کروں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ اپنے بارے میں خوش فہم تھے، ہیں جی، اور کانفیڈنس ہو گئے تھے، اور کانفیڈنس۔ دیکھو اللہ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہیں، بالاقساط ہوتی ہیں، چھوٹی سی تنبیہ آئی، قرآن پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ تم میزائلوں کے بغیر نکمے ہو، تم بم کے بغیر خود کو ناکارہ سمجھتے ہو، لیکن اللہ جب چاہے ہواؤں سے کام لیتا ہے، بادلوں سے کام لیتا ہے، مچھروں سے کام لیتا ہے، چیونٹیوں سے کام لیتا ہے۔ نمرود کو بہت غرور تھا، وہ آنا والا غیری کو دعویٰ کرتا تھا میں سب کچھ ہوں،
کون مجھے مسخر کرے گا، کون مجھے ناکام بنائے گا؟ اللہ نے ایک مچھر کو حکم دیا، گھس گیا وہ نمرود کے کان میں گھس گیا، وہ بھی لنگڑا، کامل بھی نہیں تھا، نارمل بھی نہیں، اب نارمل مچھر گھس گیا کان میں. اس نے جا کے اپنی کاروائی شروع کی، ایکشن شروع کیا، درد شروع ہوا، خارش شروع ہوئی. اپنے درباریوں سے کہنے لگا ذرا جوتے مارو مجھے. وہ جوتے مارتے تھے، اسے سکون ملتا تھا. کہا اور مارو ہوں. وہ اور مارتے تھے، اسے سکون ملتا تھا، اور اسی میں طبیعت صاف ہو گئی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پانی نہ ملے تو پیاس سے مرتا ہے انسان، وہی پانی جب اللہ چاہتا ہے تو پھر دوسری شکل اختیار کر لیتا ہے. قوم نوح کا دعویٰ یہ تھا، خوش فہمی یہ تھی، پراؤڈنس یہ تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پانی آیا، پانی، اور پانی نے پوری قوم کی طبیعت صاف کر دی، پوری قوم کی طبیعت صاف کر دی. اب حشر تک یہ زمانہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا زمانہ ہے. حشر تک اب کوئی اجتماعی ہلاکت تو نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ دعائیں پوری انسانیت کا پہرا دے رہی ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ دعائیں، آنسوؤں سے بھری ہوئی دعائیں پوری انسانیت کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، شفقت کا پہرا دے رہی ہیں. کوئی اجتماعی ہلاکت تو نہیں آئے گی، لیکن چھوٹی چھوٹی تنبیہات تو اللہ کی طرف سے ہوتی رہے گی کہ تم ناقص ہو، تم فانی ہو، میں ہی کامل ہوں، میں ہی باقی ہوں. تم ضعیف ہو، میں ہی کلی ہوں. یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، چاہے جھونپڑوں میں رہتے ہو یا بینگلوز میں رہتے ہو، تم سب میرے در کے فقیر ہو. تمہاری پہچان ہی یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اور میری شان یہ ہے کہ میں تمہارا دامن بھرتا ہوں. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اور غنی و حمید کون ہے؟ صرف اللہ ہے. غنی و حمید کون ہے؟ صرف اللہ ہے. پوری انسانیت اللہ کے در کی سوالی ہے، پوری انسانیت اللہ کے در پہ مانگنے والی ہے. وہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے خیر کے فیصلے فرماتا ہے. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے اپنے محبوب کو لے گئے. وہاں پر تمام انبیاء موجود ہیں. بتایا گیا کہ اب تمہارا امام آ رہا ہے، اب تمہارا امام آ رہا ہے. سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کر وہ کہتے تھے، سنا مجدہ جو آدم نے. ابراہیم کی نظریں بھی اٹھتی ہیں اپنے بیٹے کے استقبال میں، کلیم اللہ کی نظریں بھی اٹھتی ہیں اپنے بھائی کے استقبال میں، یوسف کی نظریں بھی اٹھتی ہیں اپنے بھائی کے استقبال میں. یوسف کے حسن کا شہرہ بھی پوری دنیا میں تھا، لیکن آج وہ آیا ہے جس میں کئی یوسف سمائے ہوئے ہیں. مخدومۃ المسلمین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، زلیخا کا بھی یوسف تھا اور میرا بھی یوسف. زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ دی، ایمان نہیں لائیں. زلیخا کے یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹی، ایمان نہیں لائیں. اور میرے یوسف کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر گلے کٹوا دیے. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے خوباں ہمدارن تو تنہا داری. سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کر وہ کہتے تھے، میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا آیا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. تمام انبیاء علیہ السلام، تمام رسولوں نے رحمت عالم کی اقتداء میں اللہ کے حضور سر جھکایا. آج خلیل اللہ بھی مقتدی، کلیم اللہ بھی مقتدی، مسیح اللہ بھی مقتدی، ذبیح اللہ بھی مقتدی، صفی اللہ بھی مقتدی. سارے انبیاء اور رسول مقتدی ہیں اور رحمت للعالمین امام بنے. یہاں سے پھر عالم بالا کا سفر شروع ہوا. عالم بالا کا سفر شروع ہوا. عقل یہیں رہ گئی، عشق پرواز کر گیا. عقل فرش پہ رہ گئی، عشق کی پرواز شروع ہوئی. اقبال کہتا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. آسمان کو اپنی بلندیوں پہ ناز، آسمان اپنی بلندیوں پہ ناز کرتا ہے، لیکن معراج مصطفی نے آسمان کو بھی بتا دیا کہ تو اتنا بلند نہیں ہے جتنا انسان بلند ہے. انسان کی بلندی کے سامنے افلاک بھی گرد راہ نظر آتے ہیں. مختصر کرتا ہوں، میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا ہے. سوری جو موجود ہے، جتنی بھی زیادتی کرو بس سوری. بات مختصر کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کے انوار و تجلیات کے ماحول میں لے جائے گئے، پہنچائے گئے. سدرت المنتہا پہ نوریوں کے رئیس نے خود کو روک لیا اور اس نے بھی کہا سوری میں آگے نہیں جا سکتا، سوری. اب آگے جاؤں گا تو میری قوت پرواز سلب ہو جائے گی، قوت پرواز سلب ہو جائے گی. نوریوں کے سردار نے جہاں قدم روکے وہاں انسان کے سردار کی پرواز شروع ہوئی. انسانوں کے سید ولد آدم کی پرواز شروع ہوئی اور دنا فتد اللہ کی منزل سے ہم کنار ہوئے. سورہ النجم میں رب العالمین نے فرمایا ثم دنا فتدلّا ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین. عبد اپنے معبود کے قریب ہوا، ساجد اپنے مسجود کے قریب ہوا، طالب اپنے مطلوب کے قریب ہوا. ساجد اپنے مسجود کے قریب ہوا، عابد اپنے معبود کے قریب ہوا، طالب اپنے مطلوب کے قریب ہوا. دنا فتدلّا فکان قاب قوسین. وہ کمان دیکھی ہے کبھی آپ نے؟ کمان جسے تیر مارے جاتے ہیں. لوگوں کو تو ڈر لگتا ہے، آپ نے تو دیکھی ہوگی. بڑی عجیب بات ہے. لوگوں کو ہماری داڑھی سے ڈر لگتا ہے. کل میں وینکوور سے اترا تو ایک ٹیم جا رہی تھی، ان کی اتنی داڑیاں تھیں. میں نے کہا شاید یہ بنیاد پرستی نہیں ہے، یہ سب نارمل ہے. اور ہماری داڑھی کو بڑی غور سے دیکھا جاتا ہے. تو کمان جو ہوتی ہے وہ اس طرح اس کے دو سرے یوں ہوتے ہیں. تو تشبیہ دی آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے. یہ تشبیہ ہے. فکان قاب قوسین، اس طرح قرب ہو گیا، اتنا قرب ہو گیا جس طرح کے کمان کے دو سرے ہوتے ہیں. اس پر بھی قرآن کو تسلی نہیں ہوئی. یہ قرب کا استعارہ سامنے رکھ کر بھی قرآن کو تسلی نہیں ہوئی. او ادنا فرمایا، او ادنا. اب او ادنا کے پردے میں کتنا قرب ہے یہ نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے. بس یہاں تک قرآن نے الفاظ سے کام لیا. الفاظ قاب قوسین پہ آ کر ختم ہو گئے. اب قرب کا جو اس کے بعد کا تصور ہے، الفاظ وہاں پر معذرت کر گئے، الفاظ ختم.
اور پھر یہ اللہ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے کہ وہ قرب کیا تھا. او ادنا، یہ قرب کا وہ تصور ہے جو جاننے والا جانتا ہے اور بلانے والا جانتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جاتے ہوئے گفٹ دی. میرے دوست آج کل مجھے گفٹیں دے رہے ہیں بڑی. کوئی ایک دوست تو پتہ نہیں وہ لائے ماشاءاللہ مسالے اور اتنی لمبی لمبی لکڑیاں لائے. میں سوچتا رہا دیکھتا رہا کہ یہ تہجد کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ ہمارے اقبال میاں کیا لائے. تو وہ تو مجھے لکڑیاں نظر آئیں. میں نے کہا یہ لکڑیاں لایا ہے، مجھے کیا سمجھا. بعد میں پھر میں نے پوچھا پاج پائیا یہ کیا ہے. اس نے کہا جی یہ مسالہ ہے منظم، ذرا مہذب کیا گیا اس کو مسالہ ہے. تو آج کل گفٹوں کی بھرمار ہے ماشاءاللہ. جس طرح آپ مجھے گفٹیں دے رہے ہیں محبت میں، اللہ نے اپنے محبوب کو گفٹ عطا فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب، میرے اور آپ کا قرب تو یہاں عرش ولی پر تاریخ کا ایک حصہ بن گیا، تاریخ کا ایک حصہ بن گیا اور نقش ہو گیا قیامت تک نہ مٹنے والا. آپ کی امت کے لیے میں نے یہ گفٹ دیا ہے کہ وہ 50 مرتبہ مجھ سے ملاقات کریں، 50 مرتبہ ملاقات کیا کریں. ان کی نماز کو میں معراج کا ٹائٹل دیتا ہوں، الصلاۃ معراج المومنین. رحمت عالم بڑے خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب واپس آ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا کرم فرمایا؟ تو رحمت عالم نے فرمایا 50 مرتبہ نماز پڑھے گی دن میں میری امت اور 50 مرتبہ اللہ کی ملاقات کی سعادت ملے گی. تو کلیم اللہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ تو بڑے خوش ہیں لیکن امتیں کیسی ہوتی ہیں میں بھگت رہا ہوں، میں بھگت چکا ہوں. ذرا نرمی اس سے رعایت طلب کیجیے اللہ سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی لیکن ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے یہ بار گراں بن جائے. وہ 50 کے بجائے 5 ہوئی اور حق تعالی نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میری طرف سے بات نہیں بدلی، تیری امت 5 پڑھے گی میں 50 ہی لکھوں گا. میرے ہاں 50 لکھی جائیں گی ادا کرنے میں، پریکٹیکل فزیکل 5 ادا کریں گے، میرے ہاں 50 لکھی جائیں گی. ماضی میں ایک مرحلے پر وہ ہمارے ہاں ایک گزرے ہیں صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان سے مذاکرات ہو رہے تھے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ. تو مذاکرات کے دوران ایک دن وہ بڑا بیچارہ کنفیوز تھا کہ میں ان کو مطمئن کیسے کروں، اس لیے کہ ان کا استدلال اتنا قوی تھا کہ وہ جواب نہیں دے پا رہا. ایک دن کہنے لگا مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ یہ نمازیں پہلے 50 تھیں پھر 5 ہو گئی، یہ کیا کہانی ہے؟ سر نے فرمایا یہی کہانی ہے، پہلے 50 کا حکم ہوا پھر امت کو 5 کے لیے کہا گیا. کہنے لگا 50 ہی رہتی ہیں کیوں 5 ہو گئی؟ اس نے فرمایا تم 5 نہیں پڑھتے ہو 50 کی تمنا کیسے کرتے ہو؟ تم نے کبھی 5 پڑھی ہے؟ کہتے نہیں ہمارے لیے نہیں آپ کے لیے. آپ صبح سے شام تک 50 نمازوں میں لگ رہے تھے، ہم آرام سے کام کرتے ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں. ہر حال نماز اللہ کی محبت کا ایک انداز ہے، ملاقات کا ایک انداز ہے. یہ صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے دوستو، یہ پیار کا عمل ہے، پیار کا عمل ہے اللہ سے ملاقات. اس لیے بخاری شریف کی جو شروعات کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین نے آ کے پوچھا مل احسان، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو کہ جیسے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور سجدے کر رہے ہو. اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، لیکن اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ مقام بھی نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. وہ جو پہلا مقام ہے وہ صرف انبیاء اور رسول کو ملتا ہے، صرف انبیاء اور رسول کو ملتا ہے. انبیاء اور رسول کے بعد پھر اللہ کے بندوں میں سے جو اولیاء اللہ ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، ابرار و اخیار ہیں، ان میں سے اللہ جس کو یہ مقام عطا فرمائے کہ وہ یہ سوچ کر نماز پڑھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم نے کہاں یہ سوچا؟ ہم تو نمازیں بھی نفسانیت میں پڑھتے ہیں اور بس. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اب روزے آ رہے ہیں، رمضان شریف آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. رمضان شریف آتا ہے آپ کے جسم سے زکوٰۃ لینے کے لیے. رمضان شریف آتا ہے
آپ کی روح کو قوی اور جسم کو کمزور کرنے کے لیے ہم ایسے سیلفش ہیں کہ ہم رمضان میں بھی اپنے باڈی بناتے، باڈی بلڈنگ ہوتی ہے. عید کے روز اپنا ویٹ دیکھیے گا انشاءاللہ 3-4 کلو بڑھ چکا ہوگا. تو رمضان شریف کے ساتھ بھی ہمارا یہ سلوک ہو گیا. افطاری، لا الہ الا اللہ، افطاری اتنی بھرپور کہ سحری تک کچھ کھانے کی گنجائش نہیں، اور سحری پھر اتنی بھرپور کہ شام تک کچھ منہ میں رکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. تو یہ سب روحانی باتیں ہیں بھائی. اللہ آپ کو من کا نمازی بنائے، اور مسجدیں اسی کی عبادت کا مرکز ہے. ان المساجد للہ، ان الجامع ابو بکر صدیق والو یاد رکھو، ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بندوں کے لیے نہیں ہیں. یہاں آ کر کوئی چودھری نہ بنے، کوئی پٹیل نہ بنے، کوئی خان نہ بنے، کوئی سید نہ بنے. یہاں اسی کو عزت ملے گی جو مٹ جائے گا. یہاں آ کر جو خود کو مٹائے گا اللہ اسی کو بلند کرے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اس کا وعدہ ہے جو خود کو مٹائے گا، میرے گھر میں آ کر عاجزی اختیار کرے گا، میں اسے بلندی عطا فرماؤں گا. ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا. قرآن کریم کا مرکزی مضمون کیا ہے بھائی؟ اللہ کی توحید. قرآن کریم کا مرکزی مین سبجیکٹ اللہ کی توحید. الحمد للہ، للہ سے شروع ہوگا، اور اعوذ برب الناس، للہ سے رب الناس تک پورا قرآن اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اعلان کرتا. فلا تدعوا مع اللہ احدا. اب میں نے بہت وقت لے لیا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم کل اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. تھونکلیف میں دارالسلام میں بعد مغرب. میری طرف سے کچھ مدینہ مسجد میں اعلان بھی ہو گیا تھا، اور ان دوستوں کو میں نے کہہ بھی دیا چکا. یہاں کے دوستوں نے مجھے پابند نہیں کیا تھا آج کی رات کے لیے. یہ تو بعد میں ان کو غالباً یاد آیا کہ بھئی یہ معراج کی شب ہے، اور جامع مسجد ابو بکر صدیق کے لیے یہ ملاقات بہت ہی مناسب رہے گی. تو انہوں نے اس کو پسند کیا، اور بس ٹھیک ہے، آج یہاں ملاقات ہو گئی. کل انشاءاللہ ہم خان کلیف میں بعد مغرب مل بیٹھے دارالسلام میں، اور اس سلسلے کو ہم کل مکمل کریں گے. جامع مسجد ابو بکر صدیق مجھے نہیں معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں. جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میری مسنون زندگی تو پوری ہو گئی، اب بونس میں زندگی گزار رہا ہوں. مسنون زندگی تو 63 ایئرز ہے نا جی. تو میں اب 65ویں سال میں جا رہا ہوں. 65 اپریل سے میرا 65واں سال شروع ہو گیا. تو نہ معلوم کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. جہاز عمر رواں پر سوار بیٹھے ہیں، سوار خاک ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں، بے اختیار بیٹھے ہیں. نہ معلوم کب بیماریوں میں بھی گھرا ہوا ہوں. پورے دن میں کچھ 20، 22، 25 گولیاں لیتا ہوں. تو آپ دعا فرمایا کریں بس زندگی کا آخری سانس بھی اس کے دین کی دعوت میں قبول ہو جائے. پوری زندگی تقریباً 8.5 ملین مائلز میرے تبلیغ کا سفر ہو چکا. 8.5 ملین یعنی 85 لاکھ میل، کلومیٹر نہیں. میں بتاتا گیا، ایک عزیز کمپیوٹر میں اسے ڈالتا گیا تو یہ نتیجہ نکلا. 100 سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھا ہوں، پورے قرائے ارض کو دیکھے بیٹھا ہوں الحمدللہ تعالی. دنیا میں جہاں گیا ہوں، کسی کونے پہ بھی گیا ہوں، مجھے اس کا حسن ہر جگہ چھلکتا ہوا، چمکتا ہوا نظر آیا. اس کے حسن و جمال کے نظارے مجھے پوری دنیا میں نظر آئے، چاہے وہ وائٹ سکن والے تھے یا بلیک سکن والے تھے یا براؤن سکن والے تھے. اس کی مخلوق چاہے کسی رنگ میں تھی، لیکن اس کے پیار کا ہر جگہ رنگ ایک ہی نظر آیا.
اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آپ حضرات کو قبول فرمائے، آپ کو یہ عزت عطا فرمائے کہ میری توقعات سے بھی جلدی یہ مرکز کمپلیٹ ہو جائے۔ وہاں ایک جزیرہ ہے فرانس کا، ریونین، غالباً وہ بھی سن 1983 تھا، 1983 تھا کہ ہم نے سنٹ جوزف میں ایک مسجد کا فاؤنڈیشن کیا۔ پہاڑ کو کاٹنا تھا، اس کے نیچے پارکنگ بنانا تھی، اس کے اوپر مسجد بنانا تھی۔ تو بظاہر وہ بڑا کنجسٹڈ پروجیکٹ تھا اور میں سمجھتا تھا کہ کئی سال لگیں گے۔ وہاں ہمارے ایک محترم دوست تھے جو دارالعلوم فلاح دارین کے خادم تھے، ترکیشور گجرات میں، سورت کے پاس، حاجی یوسف راوت، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ لاسٹ ایئر جون میں وہ دنیا چھوڑ گئے۔ تو وہ بھی اور کچھ اور دوست بھی، انہوں نے کسی نے اس کے تعمیر کی ذمہ داری لے لی، کسی نے پارکنگ کی ذمہ داری لے لی، کسی نے فنشنگ کے ضروریات کی ذمہ داری لے لی، بس اسی طرح 3-4 اللہ کے بندوں نے ذمہ داری پوری لے لی۔ صرف 11 مہینے گزرے کہ مجھے کال آ گئی، الحمدللہ مسجد کمپلیٹ ہوگی، اوپننگ کے لیے آئی ہے۔ جہاں میں سوچ رہا تھا کہ سال لگیں گے، وہ چند مہینوں میں اللہ نے اسے کمپلیٹ کر دیا۔ تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں نے یہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی عرض کیا ہے کہ بیفور ماہ رمضان آپ اس کی تعمیر شروع فرما دیں۔ اب آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ رمضان مبارک سے پہلے اس کی تعمیر شروع ہو جائے گی، اور آپ سب حضرات کسی اخلاص اور محبت کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ بھی لیں، دعا بھی کریں، خوش بھی ہوں کہ جیسے یہ سب آپ کی چاہت کے مطابق کام ہو رہا ہے، آپ کی تمناؤں کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ یہ کسی فرد کی بات نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اس کی رضا کے لیے ہم سب یہ کر رہے ہیں، اور ہماری جو کمنگ جنریشن ہے ان کے فکر و نظر کی تعمیر کا مرکز بنے گا، انسانیت کی فلاح و بہبود کا مرکز بنے گا۔ انشاءاللہ یہاں سے محبتیں تقسیم ہوں گی، یہاں سے عزتیں تقسیم ہوں گی، یہاں سے دلجوئی ہوا کرے گی، دل شکنی نہیں ہوا کرے گی انشاءاللہ العزیز۔ میں دعا کرتا ہوں رمضان سے پہلے اس کی تعمیر شروع ہو جائے، اور پھر انشاءاللہ دیکھیے اس کے کرم کے نظارے، کس طرح اس کا کرم آتا ہے، موسلا دھار اس کا کرم آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه منها، إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الفائزين، واجعلنا من المفلحين، واجعلنا من المستغفرين بالأسحار، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وفقنا لما تحب وترضى، وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين۔ یا اللہ امت مسلمہ پر کرم فرما، پوری انسانیت پر کرم فرما۔ مجھے افسوس ہے امریکہ میں جو حادثہ ہوا اور اس میں انسانوں پر جو وقت آیا ہے، انسانی نقطہ نظر سے میں دل کی گہرائیوں سے اس پر اظہار افسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جہاں کہیں انسانیت پر کوئی ٹریجڈی، کوئی المیہ آتا ہے، ہمیں چوٹ لگتی ہے، ہمارا دل دکھتا ہے، اور ہم پوری انسانیت کی فلاح اور اس کی خیر کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، فرزندان اسلام کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، یا الہ العالمین اپنے لطف و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ زندگی میں یا اللہ ہمیں اپنی بندگی کی عزت عطا فرما دے۔
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا فرما دے. میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یا اللہ اپنے ماضی سے عملی نسبت عطا فرما دے. ان کی آبروؤں کی حفاظت فرما, ان کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں خیر کا ذوق عطا فرما. ان کے زیر سایہ پڑنے والی نئی نسل کو اے اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور پوری امت مسلمہ کے لیے موجب خیر و برکت فرما. آپ تمام دوستوں نے جس عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آج کی اس ملاقات میں بھی آپ جس انہماک سے تشریف لائے ہیں, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل کی ملاقات میں بھی آپ کو میں دیکھوں گا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وبارک وسلم.